افشا عماد، سکسٹیز میں جو ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی شکل ہوتی تھی اس کا ریوائول کہیں نظر آ رہا ہے. ہم کمپیئر کر سکتے ہیں ان دونوں کو؟ کیا سملیرٹیز ہیں اور کیا چیزیں مختلف ہیں؟ کاشف بھائی، سکسٹیز میں تو بہت بڑی روایت تھی. انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ تھے، یونینز الاؤڈ تھیں، اور ایک بہت بڑی تحریک تھی اسٹوڈنٹ جو اتنی مضبوط تھی کہ ایک بہت بڑے آمر جنرل ایوب خان کو اس نے اٹھا کے باہر پھینکا. پچھلے 30-35 سالوں میں نہ صرف وہ ادارے ختم ہوئے، یونینز کو تباہ کیا گیا، کیمپسز کو کنٹرول کیا گیا، بلکہ ذہن سازی بھی اس طرح سے کی گئی کہ سیاست کا جو لفظ ہے اس کو گالی کے طور پہ سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے. کہ کوئی بھی شخص غلط کام کر رہا ہے تو کہتے ہیں یہ سیاست کر رہا ہے. یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ سیاست کر کے ہی پاکستان بنا تھا. بھگت سنگھ بھی سیاست ہی کر رہے تھے. جو جتنی بھی یہاں پہ جن لوگوں نے کسی بھی معاشرے کے اندر بہتری لے کر آئے ہیں، قربانیاں دی ہیں، وہ سیاست ہی کر رہے تھے. لیکن ایک بہت پلاننگ کے ذریعے ایسی ذہن سازی کی گئی کہ ایک بتایا گیا کہ لفظ ہی برا ہے. سو یہ ایک مشکل ہے، لیکن بہت عرصے بعد جو بحران کی شدت کی وجہ سے واپس اسٹوڈنٹس جو ہیں ایکٹیو ہو رہے ہیں. اور کیونکہ اسٹوڈنٹس ایکٹیو ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو کنونس کرنا پڑتا ہے ایکٹیو ہونے کے لیے. وہ ایسے نہیں آ جاتے، اور وہ کنونس تبھی ہوتے ہیں جب نظریاتی طور پہ ان کو کوئی چیز اپیل کرتی ہے. اور اس لیے آئی تھنک پھر سے ایک آئیڈیولوجیکل پالیٹکس واپس آ رہی ہے. وہ جو نظریات کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ مارکسزم یا سوشلزم کے نظریات تھے. پوری دنیا میں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ماڈرن ہم دیکھتے ہیں کنٹمپریری انٹرپریٹیشن ہوئی بھی نہیں مارکسزم کی ایز سچ. پاکستان میں بھی ان نظریات کے بارے میں جو سوچا ایک گالی ہے، ابھی تک اس کو ایک گالی. تو یہ کوئی واضح فرق ہے ان دونوں سیاست میں کہ نظریہ لیک ہو رہا ہے، یا نظریہ بھی غریب اور امیر طبقوں کی جنگ، کمزور اور طاقتور کی جو ایک بائنری ہے، یہ سمجھ کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، اور خواب یہی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا جو ایکولیٹی پہ بیس کرے گا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. میرے خیال اوور آل جو ٹینڈنسی ہے وہ تو یہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ لوگوں کو آپ برابر کے طور پہ ٹریٹ کریں. شہریت کا بہت بات ہو رہی ہے، آئین کی بہت بات ہو رہی ہے. ایک فرق ضرور ہے کہ اس وقت جو عمل ہے وہ آگے ہے، اور نظریہ اور تجزیہ دونوں پیچھے. لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اسٹوڈنٹس بہت ایکٹیو ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، لیکن ابھی تک سے اس کو تھیرائز نہیں کیا گیا. اس کے اوپر کوئی نظریاتی بحث اس طرح کی نہیں ہوئی. اور یہ کوئی، میں نہیں سمجھتا کوئی بری بات ہے. لوگ اپنے حالات کی وجہ سے نکلتے ہیں، نظریے کی وجہ سے نہیں نکلتے. بعد میں اس کو سسٹین کرنے کے لیے انہیں نظریے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک موومنٹ کو، کہ جی اب اس لیے امیجیٹ تو غصہ ختم ہو گیا، اسپونٹینیس. اب سسٹین کیا، ہمارا کیا خواب ہے، کیا ہماری ڈائریکشن ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. تو وہ بحث ہونا شروع ہو گئی ہے. اور جب یہ بحث ہوتی ہے عمل کے اندر، تب نظریہ صرف عمل تبدیل نہیں ہوتا، نظریہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. آج کا مارکسزم، آج کا لبرلزم، آج کا نیشنلزم، آج کا کنزرویٹزم، وہ فرق ہوگا ماضی سے، کیونکہ وہ اپنے جو اس وقت جو عمل کے اندر، پریکٹس کے اندر جو سوال نکل رہے ہیں ان کے مطابق وہ اپنے جواب دیں گے لوگ. سو آئی تھنک آئیڈیالوجی، یہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں آج کا جو دور ہے یہ آئیڈیالوجی کے لحاظ سے بہت ہی کریٹو دور ہے، ایکسپیریمنٹل دور ہے. ہم وہ کہتے ہیں نا پالیٹکس سائنس ہے. آج ہمیں لگ رہا ہے کہ پالیٹکس ایکچولی آرٹ ہے، جس میں آپ کو کچھ نیا کریٹ کرنا ہوتا ہے، کچھ نیا سوچنا ہوتا ہے. بنے بنائے فارمولیز کسی بھی آئیڈیالوجی کے اگر آئیں گے تو وہ نہیں چلیں. عمار، آپ کو کیا لگتا ہے جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے وہ خود، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ نظریات بعد میں آتے ہیں، ایک دفعہ ایک وینٹ مل جاتا ہے، لیکن آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ خود کو کس نظریے کے ساتھ جوڑنا پسند کر رہا ہے؟ اس وقت تو بہت زیادہ دو نظریے جو بہت زیادہ میرے خیال میں مقبول ہیں. ایک لیفٹ کے خیالات براڈلی، اس میں ہر طرح کا لیفٹ آپ کو مل جائے گا، لیکن براڈلی وہ لوگ جو برابری میں یقین کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق میں کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن میں یقین رکھتے ہیں، جاگیرداری کے خلاف ہیں، جرنیلوں کی حاکمیت کے خلاف ہیں. ایک یہ ٹینڈنسی مضبوط ہو رہی ہے. دوسری طرف آپ کو قوم پرستی بہت نظر آ رہی ہے چھوٹے صوبوں میں. یعنی جو پشتون لڑکے ہیں، بلوچ ہیں، لڑکے لڑکیاں سندھ کے اندر، وہاں پہ نیشنلزم بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ دیکھیں جی اب بلوچستان میں اتنی کم یونیورسٹیز کیوں ہیں، پورے گلگت بلتستان میں یونیورسٹی کیوں نہیں ہے، ایک یونیورسٹی ہے. اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو ایک طرح سے ایک ایبسنس نظر آ رہی ہے، ایک لیک نظر آ رہا ہے اپنے معروضی حالات کے اندر، اور اس کے خلاف ان کا ایک ریزنٹمنٹ ہے، اس کو وہ ایکسپریس بھی کر رہے ہیں.
باقی ایک آلریڈی جو ایگزسٹنگ رجحان ہے وہ تو آپ کو علم ہے، ایک اس میں شدت پسندی کا بھی ہے، وہ پہلے بھی تھا، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایک پھر یہ پرو اسٹیٹ پورا ایک رجحان ہے، وہ بھی اگین عمران خان صاحب کی ایک دین ہے، وہ بھی موجود پہلے سے ہی تھا، اس کو ایک شکل دی گئی ہے. لیکن جو چیزیں جو نئی بن رہی ہیں، جو ایکسائٹنگ اس وقت چیزیں ہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، وہ یہ 2-3 ٹینڈنسیز ہیں لیفٹ کی، جس میں فیمنسٹ بھی آ جاتے ہیں اور سوشلسٹ بھی آ جاتے ہیں، اور دوسرا نیشنلسٹ کی، جو اپنے وسائل کے اوپر اپنے وسائل کے اوپر حاکمیت کے لیے لڑنا چاہ رہے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ریاست. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو کوئی بھی پولیٹیکل موومنٹ ہے بالآخر اگر اس کو ثمر لگتا ہے تو سیاسی جماعتوں کے ہی ذریعے لگتا ہے. ان لوگوں کی باتیں سن کے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو کوئی ریزنمنٹ پولیٹیکل پارٹیز، مایوسیاں پولیٹیکل پارٹیز سے بھی ہے. کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز ریئلائز کر رہی ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو انہیں اس طریقے سے مخاطب کرنا پڑے گا کہ یہ بدگمانی جو ہے یہ ختم ہو گئی؟ پولیٹیکل پارٹیز کے اب جو نئی لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے، جیسے اگر ہم پیپلز پارٹی میں دیکھتے ہیں تو بلاول صاحب ہیں، ادھر سے مریم نواز ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے. گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جس طرح سے یہ دونوں فگرز خود کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ لے کر مطلب جڑنے کے لیے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جیسے بلوچ اسٹوڈنٹس ادھر لاہور میں آئے تو مریم ان کے پاس گئیں، پھر بلاول جس طرح سے اسٹوڈنٹس سے ملاقاتیں کر رہے تھے، یا جس طرح سے ان کو کم از کم اسٹوڈنٹس یہ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ان کو سنا جائے. آپ جن علاقوں سے اسٹوڈنٹس کی تکالیف کی بات کر رہے ہیں، ان کے سوال جو اٹھ رہے ہیں، جب تک ان کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا تو وہ سوال کی شدت وہ بڑھتی جائے گی، وہ بیزاری میں بدلتی جائے گی. کم از کم سننے والے، شاید مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جو نئے چہرے یا نئی قیادت سامنے آ رہی ہے وہ اب اسٹوڈنٹس کو سننے پر بلیو کرتے ہیں. تو جب سننا شروع ہوگا تو پھر شاید امید ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. ایک بہت اچھا یہ ایک واقعہ ہوا ریسنٹلی جب مریم صاحبہ جو ہیں وہ بلوچ اسٹوڈنٹس کے دھرنے پہ چلی گئیں، جس کا آپ نے ذکر کیا. بلاول کی بھی اسٹوڈنٹس سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سوال 2 ہیں. ایک یہ کہ کیا ان اسٹوڈنٹس کو پولیٹیکل پارٹیز کے سٹرکچر کے اندر اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو نوجوان، وہ گھر سے بھی لڑ رہے ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن سے بھی لڑ رہے ہیں، وہ ریاستی اداروں سے بھی لڑ رہے ہیں، پریشر ہر جگہ سے آتا ہے، وہ پھر بھی لڑ رہے ہیں، تو وہ پارٹیوں کے اندر آ کے بھی چپ نہیں ہو جائیں گے. تو پارٹیوں کے کیا ڈھانچے کے اندر ایسا یہ گنجائش موجود ہے کہ کسی میٹنگ کے اندر کوئی 25 سال کی کوئی لڑکی اٹھ کے سوال کر دیتا کہ آپ نے کل یہ کیوں بیان دیا، اور اس کو نکال نہ دیا جائے؟ ٹھیک ہے، وہ تو کرتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ تو کسی کی نہیں سن رہے. تو یہ ایک تو یہ ان کو ڈھانچے اپنے جمہوری کرنے پڑیں گے، رویہ جمہوری کا، اگر تو اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور نظریاتی طور پہ بھی اپنی سمت کو اس کا کوئی تعین کرنا پڑے گا. پھر جا کے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا واپس کوئی رشتہ قائم ہو سکتا ہے. عمار، جس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ یونینز کے حوالے سے ہم سنتے ہیں، آپ گزشتہ دنوں ابراہیم فائبر سے جو نکالے گئے ملازمین ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہے ہیں، تو آپ مزدور یونین کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیبر یونینز کا کیا مستقبل ہے؟ وہ کس طرح سے دوبارہ سے ہم انہیں دیکھ پائیں گے اور وہ کیوں ضروری ہیں؟ کووڈ کے بعد تو یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ورکر پاکستان میں مشینوں سے بھی زیادہ ڈسپوزیبل ہے. ہر بڑی بڑی فیکٹری کے اندر جس طرح سے نکالا ہے ورکرز کو، اور ہم ان ورکرز میں کام کر رہے تھے. اب نشاط ہے میاں منشا کی، انہوں نے کوئی سینکڑوں ورکروں کو نکالا لاہور میں اور کہا یہ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو میاں منشا کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ ابراہیم فائبر والے جو ہیں یہ ایلڈ بینک کے مالک ہیں، ان کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، انہوں نے بھی نکال دیا. یعنی اور جو ورکر ہیں جن میں ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جہیز کے پیسے بھی دے رہے ہیں، لونز دے رہے ہیں. ورکروں کے پاس پیسہ ہے، غریبوں کے پاس، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. وہ پیسہ اس لیے نہیں ہے وہ دیتے کیونکہ ان کو دینا نہیں پڑتا. قانون جو ہیں، ہم کوئی بہت انقلابی بات نہیں کر رہے، لیبر لاز آپ کے موجود ہیں، آپ ان کو امپلیمنٹ کر دیں. وہ امپلیمنٹ اگر نہیں ہو رہے تو آپ ورکرز کو آرگنائز کریں تاکہ بنیادی جو حقوق جو آپ کا اپنا آئین اور اپنا قانون دیتا ہے وہ تو ملیں. ابھی انہوں نے کیا کیا بزدار صاحب نے، انہوں نے لیبر انسپیکشنز، لیبر اور انوائرمنٹ انسپیکشنز ہی ختم کر دی ہیں. لیبر کے بھی حالات برے ہیں اور انوائرمنٹ ہماری تباہ ہو رہی ہے، سانس لینے کے قابل نہیں ہے لاہور، لیکن انہوں نے انسپیکشنز ختم کر دی ہیں خوش کرنے کے لیے آپ کی انڈسٹریلسٹ کو. تو مطلب
یا تو ان کا جو پیسہ بن رہا ہے وہ عوام تک پہنچ رہا بھی ہو. عوام اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہے اور آپ ان کو اور ریلیف پہ ریلیف دیے جا رہے ہو. سو یہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایون فرام اے کیپٹلسٹ پوائنٹ آف ویو یہ سسٹینیبل نہیں ہے, کیونکہ اس پہ تو لڑائی ہوگی, لوگوں نے زندہ تو رہنا ہے. اگر وہ ان کو نہیں بھی نوکری تو پھر کیا کریں گے, کرائم کریں گے, کیا کریں گے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اور ایون ہندوستان میں اگر ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تھی تو ایلیٹ جو تھے, اردو اسپیکنگ جو ایلیٹ تھے, انہوں نے وہ اسٹارٹ کی تھی. ان کی انٹینشنس پہ شک نہیں ہے, آبویسلی وہ گراس روٹ تک گئی. ابھی بھی صورتحال کم از کم و بیش وہی دکھائی دیتی ہے کہ اپر مڈل کلاس یا تھوڑی سی ایلیٹ کلاس ڈٹرمن کر رہی ہے پازیٹیو انٹینشنس کے ساتھ. کیا کنیکشن ہے ان کا ان سبالٹرن یا بالکل پچھڑے ہوئے شہروں سے تعلق رکھنے والے, سرائکی بیلٹ سے, بلوچستان سے, آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی کمیونیکیشن ڈیولپ ہو رہا ہے, کوئی سسٹم ایسا بنا ہوا ہے جس سے یہ موومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ دور تک جا سکتی ہے, دور رس ہو سکتی ہے؟ بالکل یہ آپ کا درست تجزیہ ہے, کیونکہ اب آلریڈی معاشرہ اس طرح سے بٹا ہوا ہے کہ یونیورسٹیز میں یعنی آئیڈیاز کے ساتھ جو زیادہ تفصیلی انگیجمنٹ ہے وہ ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو کہ یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں, رائٹ, جو بہت زیادہ جن کے پاس ٹائم ہے کتابیں پڑھنے کا. آئیڈیاز اکثر اوقات جن کو ہم سسٹمز کہتے ہیں وہ آئے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, یا ریکگنائزڈ آئیڈیاز وہیں پہ آتے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں کہ نہیں. اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ ان آئیڈیا نے عوام کے ساتھ جڑنا ہے. عوام کے بھی اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور بہت ڈیٹیلڈ تفصیلی سسٹمز ہوتے ہیں. دونوں طرف ان کا ملاپ کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں, یہ بڑا سوال ہے. سو فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے سرائکی وسیب میں بہت بڑے انٹلیکچوئلس بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مین اسٹریم میں نہیں جانتے, لیکن ہم ملتے رہتے ہیں بہت سارے لوگوں سے. بلوچستان, خیبر پختونخوا, سندھ, جگہ جگہ آپ کو ٹیچرز ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, فلاسفرز ہیں, لکھ رہے ہیں, اپنی زبان میں بھی لکھ رہے ہیں, اردو میں, انگلش میں. اور پھر موومنٹس کے لوگ ہیں جو اس طرح سے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل نہیں کہیں گے, لیکن وہ پوئٹری کر رہے ہیں اپنی ایکشنز میں, اپنے عمل کے ذریعے آئیڈیاز پروڈیوس کر رہے ہیں. سو یہ ان سب چیزوں کا ملاپ کیسے ہوتا ہے, یہ ایک پولیٹیکل چیلنج ہے. آئی ڈونٹ تھنک وی آر دیئر, لیکن یہ ضرور ہو رہا ہے کہ جس لیول کی آج کانورسیشن ہو رہی ہے وہ پہلے نہیں ہوئی. آج کوئی گرفتار ہوتا ہے, کوئی وزیر گرفتار ہوتا ہے تو لاہور میں مظاہرہ ہو جاتا ہے. یہ پہلے نہیں ایسا ہوتا تھا. آج اگر کوئی سندھ میں کوئی چیز ہوتی ہے تو پشاور میں اس کے لیے لوگ دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں. دس مینس کہ ایک سب آلٹرنیٹ سبجیکٹس کا بھی آپس میں ایک رابطہ بن چکا ہے اور وہ آہستہ آہستہ مستحکم ہو رہا ہے. وہ ظاہر ہے اتنا نمایاں نہیں, لیکن یہ جو اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے, اگر آپ اس کے اندر نوجوانوں کے نام لے کے ان کو دیکھیں تو سب کا بیک گراؤنڈ ورکنگ کلاس بیک گراؤنڈ سے, سب کا. ٹھیک, لمز والے بہت پیچھے ہیں اس میں, بی این یو والے نہ ہونے کے برابر ہیں. سارا جو سینٹر ہے اس وقت لاہور کے اندر پنجاب یونیورسٹی اور گورنمنٹ کالج, اور وہاں پہ ایک بہت وائبرنٹ موومنٹ ہے. اگر ہمارا آپ نے کسی ایسے بندے کو سمجھانا ہو جس کو بالکل نو ہاؤ نہیں ہے یونینز کی, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی, آپ اس کو کیسے بتائیں گے, کیسے سمجھائیں گے کہ یہ ضروری کیوں ہے؟ ضروری اسی لیے ہے کیونکہ ایک تو جمہوریت کے اندر آپ کو جمہوری ایک معاشرہ چاہیے. جمہوری معاشرہ نہیں ہو سکتا جب آپ کے اندر جمہوری ادارے نہ موجود ہوں معاشرے میں اور جمہوری اقدار نہ ہو. تو پہلے تو یہ ابھی جو ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے جمہوریت کے لیے, اگر یہاں پہ بڑی کسانوں کی کمیٹیاں ہوتی, ٹریڈ یونینز ہوتے, اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی, تو وہ لڑائی اور طرح کی ہوتی. لیکن آپ نے ان کو منظم نہیں کیا, اب آپ کو بسیں بھر کے لوگ کو لانا پڑ رہا ہے. لوگ آ جاتے, لوگ جلوس نکال رہے ہوتے اب تک, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور باقی, اور وہ آپ کے ساتھ ہوتے. سو ایک تو یہ کہ جو منظم ہوتا ہے اس کا شعور بڑھنے لگ جاتا ہے, کیونکہ وہ لڑائی میں دیکھ لیتا ہے کون کہاں پہ کھڑا ہے. جب میں جوان تھا تو ایک لفظ جو میرے دماغ میں سب سے زیادہ اسٹرائک کرتا تھا, ابھی بھی کرتا ہے ویسے, اس وقت بہت زیادہ کرتا تھا, وہ تھا ریولوشن, انقلاب. تو میں اب ایک ینگ بندے سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ لفظ آپ کو اسٹرائک کرتا ہے, آپ کی جنریشن کو اسٹرائک کرتا ہے, یہ جو ابھی آپ سے چھوٹے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے, ان کو اسٹرائک کرتا ہے, اتنا ہی میننگ فل ہے جتنا سے یہ 80s میں تھا, 90s میں تھا, یا یہ اپنی خوشبو کھو چکا ہے؟ سو میرے خیال یہ تو ایسا تو ضرور ہے کہ اس طرح سے ایک ریالٹی جیسے سمجھا جاتا تھا 60 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں,
میرے خیال 90 تک بھی اتنی اس کی ریالٹی شاید اتنی نہیں رہی تھی، لیکن ابھی سے شاید بہتر تھی کہ واقعی یہ ضروری بھی ہے اور ممکن بھی ہے۔ ابھی کیا ہوا ہے پچھلے سارے کچھ عرصے میں 20-25 سالوں میں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو اس وقت نظام ہے وہ قدرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک نیچرلائزیشن ہوئی ہے سرمایہ داری کی بھی، ریاست کی بھی، نیشنلزم کی بھی، کہ ہمیں لگتا ہے اس سے باہر کوئی دنیا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج تو یہ سوچنا زیادہ آسان ہے کہ دنیا ختم ہو سکتی ہے اس کی نسبت کہ سرمایہ داری بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ فوراً کسی سے بھی بات کر لو، وہ کہے گا یار دنیا ختم ہو رہی ہے، ولگیرٹی ہو گئی ہے، جو بھی اپنے جتنا بندے کا مینٹل کیلیبر ہے کہ کچھ نہیں بننا، ختم ہے دنیا، نیوکلیر وار ہو جائے گی، کلائمیٹ چینج۔ اسی بندے سے کہہ دو یار کیا نظام جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے وہ چینج ہو سکتا ہے؟ نہیں یار تم کیا یوٹوپین باتیں، تم مارکسسٹوں کا یہ مسئلہ یوٹوپین، یعنی تم دنیا وہ ختم کر چکے ہو اپنے ذہن میں، لیکن سسٹم کو تھوڑا سا چینج کر لے تو یار وہ ہم بالکل یوٹوپین۔ دے ہیو کلڈ یوٹوپیا، یو سی دس از ون آف دا ایگزامپلس یا سگنلس آف دا فیکٹ دیٹ وی آر لیونگ ان ڈسٹوپیا از دیٹ وی ڈونٹ ہیو یوٹوپیا۔ ہمارا یوٹوپیا کا کانسیپٹ ایز سچ نہیں رہا، اور وہ باقاعدہ اس کا قتل ہوا ہے یوٹوپیا کا، شہید آپ کہہ لیں یہاں پہ یوٹوپیا۔ اس یوٹوپیا کو ریکنسٹرکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس لیے گیو اپ نہیں کر سکتے کیونکہ بغیر کسی ہورائزن کے، بغیر کسی یوٹوپیا کے، بغیر کسی ڈائریکشن کے، ہماری جو روزمرہ کی بھی ایکشنز ہیں ان کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ ہم کیوں رسک کرتے ہیں اپنی لائف کو، ہم کیوں وہ باتیں کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں یار آپ چپ رہو؟ کہیں نہ کہیں تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ کچھ نہ کچھ فیوچر ہے، اور ہم اس فیوچر کی جو جرنی ہے اس کے مسافر ہیں، اس میں تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کریں۔ دیر از سم تھنگ بگر۔ ابھی ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ جو جو انہوں نے بات یونیورسلائز کر دی ہے کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل، بس ممکن، ہمیں آج کہنا ہے کہ پالیٹکس از ایکچولی دی آرٹ آف دی امپاسبل۔ وٹ ایور دا سسٹم سیز از امپاسبل، جو سسٹم کہہ رہا ہے ناممکن ہے، ہم نے اس کو ناممکن کر کے دکھانا ہے، کیونکہ وہ ناممکن ہے نہیں، وہ نظریاتی طور پہ ہمیں یہ ذہن سازی کر کے بتایا گیا کہ اس فریم سے باہر سوچنا جو ہے وہ گناہ ہے، جبکہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم نئے آپشنز اوپن کریں لوگوں کے لیے، اور یہی ٹیچر کا کام ہے، یہی جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ لوگوں کو لگے امید ہے تو لوگ بہت بڑی قوتوں سے لڑ جاتے ہیں۔